السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے دوستو، یہ رجب کا مہینہ ہے اور اس کی 27ویں رات کو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج عطا فرمائی۔ تو میں اس موضوع پر آپ سے بات کروں گا، اس سے پہلے میں آپ سے گزارش کروں گا کہ وہ میرے چینل حوض کوثر کو ضرور سبسکرائب کریں۔ تو میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو بے شمار معجزات عطا فرمائے۔ انہی معجزات میں سے معراج النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک عظیم ترین معجزہ ہے۔ معجزے کا مطلب کیا ہے؟ کہ معجزے کا مطلب یہ ہے کہ جو عقل میں سما نہ سکے۔ ایک پیالی جس میں ایک پاؤ دودھ آتا ہے اور اس پیالی میں 500 من دودھ ڈال دیا جائے اور وہ اس میں سما جائے تو یہ عقل تسلیم نہیں کرتی۔ تو معجزہ اس کو کہتے ہیں جو عقل میں سما نہ سکے، جو عقل کو عاجز کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے واقعہ معراج کو لفظ سبحان سے شروع کیا۔ سبحان کا معنی ہے کہ پاک، یعنی کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے، ہر نقص سے، ہر کمزوری سے، ہر عجز سے، کہ وہ ذات ہر طرح کے عیب، کمزوری اور نقص سے اور عجز سے پاک ہے۔ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات۔ کلام عرب میں یہ لفظ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ ایسا کلام سنے کہ جس کو انسانی عقل سمجھ نہ سکے، جو انسانی عقل میں سما نہ سکے۔ وہ علام الغیوب وحدہ لا شریک، کائنات کی تخلیق کرنے والا رب جانتا تھا کہ میری مخلوق میں کچھ لوگ ایسے بھی پیدا ہوں گے جو معراج مصطفیٰ کا انکار کر دیں گے، کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں ساتوں آسمان اور زمین کی سیر کر کے واپس آ جائے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو تمام عجائب و غرائبات کا مشاہدہ کروایا تو اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ اے لوگو، اللہ سبحان ہے، وہ سبحان جو خالق ہے زمین و آسمان کا، وہ سبحان جو خالق ہے اس کائنات کا، وہ سبحان جو اپنے بندے کو ایسی عقل عطا فرمائے کہ جس کے ذریعے وہ ہوائی جہاز اور راکٹ بنا کر سالوں کا سفر منٹوں اور سیکنڈوں میں طے کرے۔ وہ سبحان کہ جو اپنے بندے کو ایسی سوچ عطا فرمائے کہ جس سے وہ ایسے آلات تیار کرے کہ اگر وہ بولے تو پاکستان میں مگر اس کی آواز سنائی دے امریکہ اور عراق میں۔ وہ سبحان کہ جو مچھلی کے پیٹ میں اپنے بندے کو زندہ رکھے۔ وہ سبحان کہ جو بغیر باپ کے بچے کو پیدا کرے۔ وہ سبحان کہ جو سورج کی کرن کو یہ طاقت بخشے کہ انسانی آنکھ جھپکنے کی مدت میں کروڑوں اربوں میل کا فاصلہ طے کرے۔ اگر وہی سبحان اپنے خاص بندے کو زمین کے ذرے ذرے اور آسمان کے کونے کونے کی سیر کرا دے تو اس کے لیے کون سا مشکل ہے؟ تو سبحان الذی، پاک ہے وہ ذات اسریٰ بعبدہ، جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو۔ تو یہاں پر اعتراض کیا جاتا ہے کہ اسریٰ کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا، اذھبا کا کیوں استعمال نہیں کیا گیا؟ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اسریٰ کا جو مطلب ہے، اسریٰ کا جو معنی ہے وہ سیر، تفریح اور خوشی پر دلالت کرتا ہے، جبکہ اذھبا کا لفظ بھی ٹھیک ہے لیکن اذھبا کا مطلب صرف جانا اور لے جانا ہے۔ ایک بچہ اگر کسی بڑی محفل میں 10 سال کا بچہ ہے یا 8 سال کا بچہ ہے، وہ یہ اعلان کرے کہ لوگوں، میں نے امریکہ کی سیر کی، میں نے برطانیہ کی سیر کی، میں نے
فرانس کی سیر کی، میں نے مصر کی سیر کی، تو لوگ اس کی بات کو تسلیم نہیں کریں گے۔ لیکن اگر اس بچے کا باپ جو کہ دنیا کا امیر ترین شخص ہے، بہت ہی مالدار ہے، اگر وہ اس مجمع میں یہ اعلان کرے کہ لوگوں میں نے اپنے بیٹے کو امریکہ کی سیر بھی کروائی، برطانیہ کی بھی کروائی، فرانس کی بھی کرائی، مصر کی بھی کرائی، پاکستان کی بھی کرائی، تو کون بیوقوف ہے جو اس کی بات کو تسلیم نہ کرے؟ تو جب حضرت والسلام کو کفار نے جھٹلایا تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں تمہیں میرے محبوب پر اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جانے کا دعویٰ میرے محبوب نے نہیں کیا، بلکہ لے جانے کا دعویٰ تو میں کر رہا ہوں، سیر تو میں نے کرائی ہے۔ تو بے عبد ہی اپنے بندے کو، تو عبد ہی سے پہلے لفظ با ہے جو کہ مصاحبت کے لیے آتا ہے۔ اس میں اشارہ ہے کہ سیر کرانے والا سیر کرنے والے کے ساتھ ساتھ تھا۔ تو یہاں پر کچھ لوگ یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد کیوں استعمال کیا؟ یہ تو ملاقات، دیدار اور وصال کا وقت تھا، چاہیے تھا کہ یہاں پر القابات سے، خطابات سے نوازا جاتا، کیونکہ یہ قاعدہ بھی ہے کہ جب کوئی محب اپنے محبوب سے ملتا ہے تو وہ اسے پیار کے لفظوں سے نوازتا ہے، پیار کے لفظوں سے پکارتا ہے۔ تو لفظ عبد استعمال کرنے میں نقطہ یہ ہے کہ مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لفظ عبد اس لیے استعمال کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جب آسمانوں پر اٹھایا گیا تو عیسائیوں نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا دیا، ابن اللہ کہنا شروع کر دیا۔ یہ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے جو کہ چوتھے آسمان پر تشریف لے گئے، تو حضرت والسلام نے تو آسمانوں سے بھی اوپر، سدرہ سے بھی اوپر، عرش سے بھی اوپر آپ نے تو لا مقام میں جانا تھا، ہو سکتا تھا کہ لوگ آپ کو خدا ہی بنا دیتے۔ پھر یہاں پر عبد کے بارے میں کچھ لوگوں کو یہ بھی غلط فہمی ہے کہ عبد اور نور یہ ایک دوسرے کی ضد ہیں، جو عبد ہو وہ نور نہیں ہو سکتا، جو نور ہو وہ عبد نہیں ہو سکتا، لا یجتمعان یہ جمع نہیں ہو سکتے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتوں کو عبد کہا ہے، قرآن پاک میں ارشاد فرمایا کہ بل عباد مکرمون، کہ بلکہ وہ عزت والے عبد ہیں، فرشتے جو کہ نوری ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں قرآن پاک میں عبد کہا ہے۔ تو عبد کا مطلب کیا ہے؟ عبادت کرنے والا۔ تو عبادت میں نوری ہو، ناری ہو، خاکی ہو، جمادات ہو، نباتات ہو، حیوانات ہو، سب ہی اس میں شامل ہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ یسبح للہ ما فی السماوات والارض، کہ جو زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کی تسبیح یعنی کہ اس کی عبادت کرتی ہے۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ اللہ تعالیٰ نے پاک ہے وہ ذات جس نے سیر کرائی اپنے بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سیر کرائی اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے، تو دیکھنا تو اچھی طرح دن کو ہوتا ہے، پھر اپنی نشانیاں دکھانے کے لیے سیر کرائی، تو رات کو سیر کیوں کرائی؟ رات بھی وہ منتخب کی جس میں چاند نظر ہی نہیں آتا۔ تو اس میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ میرا محبوب نہ تو سورج کی روشنی کا محتاج ہے، نہ چاند کی چاندنی کا محتاج ہے، بلکہ سورج کی روشنی، چاند کی چاندنی، یہ تمام اجالے حضور کے نور کا پرتو ہیں۔ شاہ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کیا فرماتے ہیں کہ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا یمکن الثناء کما کان حقہ
بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر۔ اور پھر رات کو سیر کرانے کا یہ بھی مطلب ہے کہ اگر دن کو سیر کرائی جاتی، جب حضور بلندی کی طرف عروج فرماتے تو ساری دنیا ہی آپ کو دیکھ لیتی، سارے ہی گواہی دیتے، تو پھر یہ فرق کس طرح واضح ہوتا کہ کون ابو بکر ہے اور کون ابو جہل ہے، کون کافر ہے اور کون مومن ہے۔ تو یہاں پر دو مسجدوں کا ذکر کیا گیا، لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اقصی کا ذکر کیا۔ اقصی کا مطلب ہے دور، بہت دور۔ یہ مسجد حرام سے کافی دور ہے، کم از کم 1 مہینے کا سفر ہے۔ تو اگر لوگ اتنے سفر کو مان جائیں گے، 1 مہینے کا سفر رات کے تھوڑے سے حصے میں طے کر لیا اور پھر واپس بھی آ گئے، تو اگر اتنے سفر کو لوگ مان جائیں گے تو مسجد اقصی سے جو اوپر والا سفر ہے، عرش سے بھی اوپر لامقام تک جانا تھا، وہ سفر خود بخود لوگوں کے ذہنوں میں آ جائے گا۔ اور مسجد اقصی سے جو آگے کا سفر ہے، اس کا ذکر قرآن پاک کے 27ویں سپارے سورۃ النجم میں اس کا ذکر کیا گیا ہے۔ تو ارشاد فرمایا کہ الذی بارکنا حولہ، کہ وہ مسجد یعنی کہ مسجد اقصی جس کے ارد گرد آس پاس ہم نے برکت رکھی ہے، کہ وہاں پر آبادیاں ہیں، سبزہ زار ہے، باغات ہیں، چشمے ہیں، اور دور دور تک لہلاتے ہوئے کھیت ہی کھیت نظر آتے ہیں۔ اور روحانی برکتیں یہ ہیں کہ وہاں پر بہت سارے انبیاء علیہ السلام کے قدموں کے نشانات ہیں اور ان کے مزارات ہیں۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ لِنُرِيَهُ مِنْ آیاتنا، کہ تاکہ دکھائیں ہم اسے اپنی نشانیاں۔ یہ متعلق ہے اسرا کے کہ سیر کیوں کرائی گئی، تاکہ اللہ تعالیٰ اپنے محبوب کو اپنی نشانیاں دکھائے۔ یہاں پر بھی کچھ لوگوں کو اعتراض ہے کہ بعض دکھائی گئی، بعض نہیں دکھائی گئی، سمجھ نہیں آتی، یا تو یہ دکھانے والوں میں شامل تھے یا حضور کے ساتھ دیکھنے والوں میں شامل تھے۔ بھی بعض کا تعلق دیکھنے کے ساتھ تھا اور بعض نشانیاں ایسی تھیں جن کا تعلق چکھنے کے ساتھ تھا اور بعض کا تعلق سونگنے کے ساتھ تھا۔ تو آگے ارشاد فرمایا کہ انہو هو السمیع البصیر، بے شک وہی سننے والا دیکھنے والا ہے۔ اس جگہ انہو سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ ضمیر کا مرجع اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہو سکتی ہے، مگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مراد لینا زیادہ صحیح ہے کہ بے شک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے کلام کو سننے والے بھی ہیں اور اس کے جمال کو دیکھنے والے بھی ہیں۔ تو میرے دوستو، یہ واقعہ معراج کا جو مختصر طور پہ سورہ بنی اسرائیل کی جو پہلی آیت پڑھی ہے، اس کا مختصر طور پہ یہ ترجمہ کیا گیا۔ باقی واقعہ معراج کا ذکر انشاءاللہ اگلے حصے میں اگلی قسط میں کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔